آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، اور محسنوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ ہمیں توحید، رسالت، قرآن، ختم نبوت، احکام، دین، ارکان سب پہنچے ہیں کس کے ذریعے؟ صحابہ۔ وہ عینی گواہ ہے، عینی گواہ ہے نا، وہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ۔ ہم شدید ترین محبت کرتے ہیں صحابہ سے کہ وہ ہمارے منہ سے، لیکن میں جو ہوں، میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، نو، میں نہیں کرتا۔ جہاد انہوں نے بڑے کی، نو، خیرات اللہ کی راہ میں انہوں نے بہت کی، نو۔ میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے، اس نسبت سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی میرے پاس ایک بڑی مضبوط دلیل ہے، اور وہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ ہر جمعے پہ ہمارا خطیب اس حدیث کو اکثر و بیشتر پڑھتا رہتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں، تان نہیں کرنا۔ اب جو اگلی عبارت ہے اس کا ترجمہ آپ کریں گے، من احبہم، آگے فبحبی احبہ، کرو من، جو ان سے محبت کرتا ہے فبحبی احبہ، وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے، اسے میرے ساتھ محبت۔ کہتے ہیں نا، دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں نبی پاک سے پیار ہے، نبی پاک سے صحابہ سے پیار۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس دا کاروبار سانجا صحابہ نال۔ کیوں بغض رکھتا ہے؟ کوئی بننا سانجا اس دا؟ کس وجہ سے بغض رکھتا ہے صحابہ سے؟ فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو صحابہ سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس نسبت سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی پاک کے دوست ہیں۔ ہمیں چونکہ نبی پاک سے محبت ہے اس لیے ہم صحابہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، ان کا ہم دفاع کرتے ہیں۔ صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں۔ اللہ نے اس دین کو بھیجا وہ ایک تھا، جبریل لے کے آیا وہ بھی ایک تھا، جس نبی پہ اترا وہ بھی ایک تھا۔ ایک ایک کا معاملہ رہا تو وہ معصوم ٹھہرے، جبریل بھی معصوم اور یہ بھی معصوم۔ جب آگے 1,00,000 سے زائد صحابہ تک پہنچا تو معصومیت کی شرط تو اٹھا لی گئی، لیکن یہ رکھی گئی بات کہ وہ محفوظ تھے، وہ عمدن رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بتایا گیا کہ وہ سب صادق ہیں، عادل ہیں، منصف ہیں۔ یہ شریعت نے ان کے لیے لازمی قرار دیا۔ کیوں؟ اگر یہ قرار نہ دیا جاتا تو ان کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچ رہا تھا یہ مشکوک ہو جاتا۔ آپ عدالت میں جائیں، استغاثہ کریں، کسی بندے کے خلاف آپ استغاثہ کریں، دعویٰ کریں،
جج آپ سے کہے گا گواہ لاؤ، آپ گواہ پیش کر دیتے ہیں، یہ میرا گواہ ہے، اس نے گواہی دی، مخالف فریق جو تھا اس کے وکیل نے گواہ پہ جرح کر دی، جھوٹا ہے، جرح ہو گئی، اور جرح ثابت ہو گئی، جرح ثابت ہو گئی، یعنی اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، کیا ہوگا؟ دعویٰ خارج، فائل لپیٹ کے وہ مدعی کے منہ پہ مار دے گا، تیرا گواہ جھوٹا ہے، تیرا گواہ جھوٹا ہے۔ اگر صحابہ میں سے کوئی ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اسلام کا کیس ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، نہ حدیث، نہ قرآن، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ ارکان، نہ احکام، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے، ہر بندہ پہرا دے، وہ سب سچے تھے، ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں تھا۔